بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو معزز ناظرین، یہ پارک جو ہے ووڈن پارک ہے انگلینڈ میں، برمنگھم میں، اور اس کا تھوڑا سا منظر ہم نے جو پچھلے ویڈیو میں لیا تھا، ابھی اس کے دوسرے حصے کی طرف چلتے ہیں۔ اور اس کا مقصد بھی یہ تھا کہ جو لوگ دنیا کے کسی کونے میں ہیں، جنہوں نے یہاں آنے کا موقع نہیں ملا، وہ ایک تو اس جگہ کو دیکھ لیں۔ تو دوسرا مقصد جو ہے کہ یہ ایک یاد کے طور پر کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمارے بہت سے دوست احباب کبھی چلا کرتے تھے، پھرا کرتے تھے۔ بزرگ اس پارک میں بڑی رونق ہوا کرتی تھی، بڑے لوگ جمع ہوتے تھے، ابھی بھی آتے ہیں، کیونکہ ابھی تو صبح کا ٹائم ہے۔ آج 26 تاریخ ہے 2023 کی، دسمبر کی، صبح تقریباً ابھی 8 بجنے والے ہیں۔ تو اس پارک کے ساتھ کافی نوعمری کی، جوانی کی یادیں وابستہ ہیں۔ یہاں جب ہم آیا کرتے تھے بچپن میں، دیوانوں کی طرح بھاگتے، دوڑتے، کھیلتے، ساتھیوں کے ساتھ بیٹھتے، ایک دوسرے کے ساتھ مذاق وغیرہ کرتے، اور وہی معصومیت کی عمر جو تھی، اس کی جو باتیں ہوتی ہیں، آج یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، یہ لینا ہے، وہ دینا ہے، یہی باتیں کرتے، اور کوئی فکر نہیں ہوتی تھی کہ صبح کیسے ہوتی ہے، شام کیسے ہوتی ہے۔ یہ تو پتہ آج ہمیں چل رہا ہے کہ عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ تو اس وقت نہ کھانے کی فکر ہوتی تھی، نہ پینے کی فکر ہوتی تھی۔ ہمارے بہت سوں کے والدین اس دنیا سے چلے گئے، اور جو زندہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے، صحت عطا فرمائے۔ تو اس وقت ہمارے والدین ہمارے لیے ہر دنیا کی نعمت، کھانا پینا، آرام، بستر، ہر چیز کا انتظام کرتے تھے، اور ہمیں فکر بھی نہیں ہوتی تھی۔ ہم بس دن بھر پارک میں کھیلتے، ویکینڈز میں، باقی دنوں میں اسکول کے بعد پھر پارک میں آ جاتے، تو گھر میں جاتے تو پکی پکائی کھا لیتے۔ تو دوستو، والدین بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، بہت بڑی ایمان کے بعد، اسلام کے بعد، اللہ اور رسول کی محبت کے بعد، والدین بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ ان کی قدر کریں۔ اور قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنی عبادات کا ذکر کیا ہے، ساتھ ہی فرمایا ہے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اے اللہ تو ان پر رحم فرما، میرے والدین پر رحم فرما، جیسے انہوں نے بچپن کی عمر میں ہم پہ رحم فرمایا تھا، ہمیں پالا تھا، ہمیں پوسا تھا، ہماری دیکھ بھال کی تھی۔ تو دوستو، جن کے والدین زندہ ہیں، ان کی دعائیں لیں، ان کی خدمت کریں۔ آج کل یہ ڈیجیٹل کا، سوشل میڈیا کا دور ہے، تو ہم زیادہ وقت اپنے فونز پر ہی برباد کرتے ہیں، اسکرینز پر ہی برباد کرتے ہیں۔ اس کو بھی استعمال کریں، لیکن جو کوالٹی ٹائم ہے، کھانے کا جو ٹائم ہے، وہ والدین کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں۔ چائے پینے کا جو دن میں ٹائم ہے، ان کے ساتھ چائے پئیں۔ باقی اپنی مصروفیات رکھیں،
کہ کم سے کم کھانے پینے کے ٹائم، سونے کے وقت ان کے پاس تھوڑی دیر بیٹھ جائیں، دن بھر کی باتیں ان سے کریں۔ اور ایک حدیث مبارک کا مفہوم ہے کہ والدین کو خوش کرنا، ان کو ہنسانا بھی ایک عبادت ہے، تو ان سے باتیں کیا کریں۔ تو جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے، اللہ تعالیٰ انہیں غریق کے رحمت کرے، اور وہ بھی دنیا سے جانے کے بعد عالم برزخ میں وہ تمام مومنین مقام علیین میں زندہ ہیں، وہاں ہمیشہ کی زندگی گزار رہے ہیں، اور وہاں وہ خوش ہیں مومنین۔ تو آپ ان کے لیے دعائیں کریں، اصالِ ثواب کریں، ان کی طرف سے صدقہ خیرات کریں، ان کی قبور پر، ان کی قبروں پر جائیں، ان کی قبروں کی زیارت کریں، وہاں بیٹھ کر سورہ یاسین پڑھیں، ذکر اذکار کریں، توبہ استغفار کریں۔ تو وہاں جب آپ جائیں گے تو وہ روحیں خوش ہوں گی، جیسے زندگی میں وہ اپنی اولادوں کو، اپنے دوست احباب کو دیکھ کر خوش ہوا کرتی تھی، اسی طرح وہ خوش ہوں گی۔ تو ضرور قبروں پر جایا کریں، وہاں بیٹھا کریں ان کے پاس تھوڑی دیر، تو ایسے ہی ان کو خوشی ہوگی جیسے زندگی میں آپ ان کے پاس بیٹھا کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس دنیا میں خیر اور سلامتی عطا فرمائے، اور ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، اور ہماری آخرت کی منازل جو ہیں انہیں بھی آسان فرمائے، ہمیں اس دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے محفوظ فرمائے، ہمیں اپنے محبوب کی سچی سچی محبت عطا فرمائے، اور دین کی سمجھ عطا فرمائے، ہمیں قرآن کریم اور آقا کریم علیہ السلام کے فیضات و برکات عطا فرمائے، ہمیں علم نافع عطا فرمائے، ہمیں اعلیٰ اخلاق عطا فرمائے، اور ہمیں ایک دوسرے کی محبت عطا فرمائے، ایک دوسرے کی ہمدردی عطا فرمائے۔ یہ دنیا 2 دن کی ہے، تو دوستو یہ جو پارک ہے، جیسے میں نے کہا، اس کو 100 سال سے اوپر عرصہ ہوا ہے وجود میں آئے ہوئے، تو یہاں سے ہزاروں لاکھوں لوگ گزرے ہوں گے وہ 100 سال اس صدی میں، تو آج وہ سب زیر زمین ہیں، تو ہم بھی چلے جائیں گے۔ اس لیے یہ مختصر سی زندگی ہے، اس میں محبتیں بانٹیں، ایک دوسرے سے محبت کریں، اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئیں، ہو سکے تو کسی کی مدد کریں، ہو سکے تو کسی روتے ہوئے کے چہرے پر ہنسی لائیں، کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کریں، کسی کی حاجت پوری کریں، کسی کی تکلیف کو دور کریں، کسی کی دکھ درد کی بات ہی سن لیں، کسی کو پاس بٹھا لیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کا بڑا انعام عطا فرمائے گا، اور ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام کی حدیث مبارک کا یہ مفہوم بیان کر پھر اس میں ویلا کو اینڈ کروں گا کہ ایک دفعہ ایک دیوانی عورت، جسے دیکھ کر لوگ بھاگ جاتے تھے کہ یہ دیوانی ہے، پتہ نہیں کیا کہے گی، کیا کرے گی، تو وہ آ گئی۔ آقا کریم علیہ السلام اپنے در دولت میں بیٹھے ہوئے تھے، نالین مبارک اتارے ہوئے تھے، تو وہ آئی تو اس نے آقا کریم علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ لیا، اور ہاتھ پکڑ کر کہتی ہے کہ میرے ساتھ آؤ اور میرے کام کرو، اور آقا کریم علیہ السلام نے اپنے نالین پاک بھی نہیں پہنے، اس کے ساتھ اسی طرح چل دیے، اور وہ ایک چوراہے پر، ایک بازار میں یہاں کھڑی ہوگی، اور اس کا کچھ کام تھا، کہتی ہے میرے یہ کام کر دو، تو آقا علیہ السلام نے اس کے کام کیے، گٹھڑی باندھی، اس کو دی، پھر اس سے کہا کہ ابھی مجھے اجازت ہے جانے کی۔ تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عورت تو ایک دیوانی ہے، پاگل ہے، تو قربان جائیں وہ آقا رحمت جن کو اللہ تعالیٰ نے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین بنا کر بھیجا تھا، کہنے لگے، فرمایا ہاں یہ دیوانی ہے، لیکن اس مدینے کے یہ جو چاروں اطراف میں جو پہاڑ ہیں، ان پہاڑوں کے درمیان میرے سوا اور کون ہے جو اس کی حاجت روائی کرے گا، جو اس کی بات سنے گا۔ تو وہ آقا کریم علیہ السلام تو ہر کسی کو اپنی رحمت کا فیض عطا فرماتے تھے۔ تو آج ہم مسلمان ہیں،
اس پیارے نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن